السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ مجرب عمل ہے جو گھر سے بچہ بھاگ جائے یا پھر گم ہو جائے۔ اس طرح کئی وظائف میں پہلے بھی دیے ہیں اور کئی عمل پہلے دے چکا ہوں یوٹیوب پر اور فیس بک پر، اور آج کا جو عمل ہے یہ بھی انتہائی مجرب ہے اور آسان ترین عمل ہے، جس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کسی بابے کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حساب کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کاہن کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے اندر وہ علم موجود ہے، وہ آپ کے گھر کے اندر کتاب موجود ہے، قرآن، اس کے اندر ہر چیز کا حل ہے۔ بیماری ہے تد، اگر نفرتیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے قرآن ہے ہی مومنوں کے لیے رحمت۔ جہاں پہ یہ قرآن پڑھا جائے، جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، وہی اللہ تعالیٰ مقصد کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ عمل کرنے سے یا تو وہ بچہ گھر آ جائے گا، یا پھر آپ کو اطلاع مل جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پہ ہے، اور آپ کو آسانی سے یہ بچہ یا کوئی بھی گھر کا فرد ہے وہ مل جائے گا، پتہ چل جائے گا، گھر آ جائے گا۔ اور یہ عمل جو ہے یہ سورہ تغابن کا ہے، سورہ تغابن۔ اس کو پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں آپ نے پڑھنا ہے، باوضو ہو لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس نیت اور اس ارادے سے کہ یہ جو گھر کا فرد ہے یہ گم ہوا ہے، یا تو یہ گھر آ جائے یا ہمیں مل جائے، یا اس کی ہمیں اطلاع مل جائے کہ یہ ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ تو کرنا یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے بیٹھ جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے، اور پھر اس کے بعد 41 بار سورہ تغابن پڑھنی ہے۔ 41 بار پڑھ کے اس کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ عمل آپ 3 دن کریں، کام آپ کا انشاءاللہ پہلے دن ہی ہو جائے گا، نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن تو ہر حال میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ بہت مجرب ہے اور بہت عظمت ہے۔ یہ سینوں کے راز ہوتے ہیں جو لوگ آگے شیئر نہیں کرتے، کیوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں گے تو کچھ دے کے جائیں گے، کچھ دے کے جائیں گے، یا پھر ہم خود مطالبہ کر لیں گے، اسی لیے یہ لوگ آپ کو اس طرح کے وظائف نہیں بتلاتے۔ تو انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں، آپ میرے یوٹیوب چینل ابو سفیان ٹی وی کا مزید وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو ہم شرک اور بدعت سے بچا سکیں اور غیر شرعی اعمال سے لوگوں کو بچا سکیں۔ آخری میری بات میرے محترم بھائیوں، اگر میرے علاج میں شرک اور بدعت ہو، غیر شرعی ہو، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے عمل پر بالکل آپ نے عمل نہیں کرنا، اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا، اور اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔